قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن حکیم فرقان حمید کی ایک بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن حکیم فرقان حمید پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آصف بھائی کے گھر پر آج یہ محفل میلاد ہے. اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس محفل کی برکتیں ہمیشہ ان کے گھر پہ نازل فرمائے. خطبے میں جو آیت مقدسہ تلاوت کی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کی اطاعت کریں. جب یہ آپ کی اطاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف انہیں اپنا محبوب بنا لے گا بلکہ اللہ رب العزت ان کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. تو محبت الہی کا دعویٰ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہ کی جائے. آج دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں اور بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, اللہ کو مانتے بھی ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے, مردود ہو جاتے ہیں. اللہ کی محبت کا دعویٰ چاہے کتنا ہی کر لیں, جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھیں گے, آپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے, اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو ہی نہیں سکتے. اور اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اسی صورت میں آتا ہے کہ جب بہت زیادہ دل و جان سے محبت کی جائے اور عشق کے مقام تک پہنچا جائے. جب کسی سے اتنی محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ہر بات مانی جاتی ہے, پھر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بغیر محبت کے اطاعت و فرما برداری بھی نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے لیے تمہاری ہر چیز, تمہارے ماں باپ, تمہاری اولاد, دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جب تک حضور کی محبت اس درجے تک نہیں پہنچے گی کہ آپ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, اپنی اولاد, اپنے ماں باپ, اپنا سارا مال, سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار جب تک نہیں ہوتے, اس وقت تک ہماری محبت یہ کامل نہیں ہوگی اور ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. مومن وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث پاک سنی تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں اس قدر محبت کرتا ہوں کہ اپنا مال, اپنی اولاد, اپنا سب کچھ آپ پر قربان کر دوں, لیکن اپنی جان کو میں عزیز رکھتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ عمر ابھی تم مومن کامل نہیں ہوئے, جب اپنی جان کو بھی جو ہے قربان کرنے کا جذبہ رکھو گے تو جب مومن کامل ہوگے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور اب میں اپنی جان بھی آپ پر نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. تو حضور نے فرمایا اب تو مومن کامل ہو گئے. تو یہ ایمان کی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی جائے کہ کسی اور سے اتنی محبت نہ ہو. سب سے زیادہ پھر ایمان کی چاشنی ملتی ہے, مومن کامل ہوتا ہے بندہ. اب صحابہ اکرام علیہ رضوان کے جذبات کو دیکھیں, آپ کو احادیث کریمہ میں بخاری شریف اٹھائیں, مسلم شریف, ترمذی, سیاہ ستہ کی احادیث, مشکات شریف اٹھائیں, آپ کو ایسی بے شمار احادیث ملیں گی جہاں سے ہمیں صحابہ اکرام کا عشق رسول نظر آتا ہے. ایسی محبت کہ کسی سے بھی ایسی محبت نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جنگ کے موقع پر آپ کے سگے ماموں آ گئے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سگے ماموں ہیں, میری والدہ کے سگے بھائی ہیں. انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, گردن اڑا دی. رشتہ داریاں وہاں پہ
نہیں چلتی تھی، وہاں پہ جو ہے حضور کی محبت ہی چلتی تھی، بس صرف حضور کی محبت، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں۔ سگا باپ بھی آ جائے اگر دشمن ہے حضور کا تو اس سے کوئی رعایت نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ عشق رسول، یہ محبت رسول، یہ دشمنوں پر بڑا ہیبت طاری کرتا تھا، صرف یہی دیکھ کر دشمن جو ہے خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ اور وہ بن مسعود جو مکہ مکرمہ سے قاصد بن کر آیا، بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت مسلمان نہیں، تو ایک صلح حدیبیہ کا ایک پورا ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ آپ نے بھی اسکولوں کتابوں میں پڑھا ہوگا صلح حدیبیہ، اس کے کچھ نکات بھی آپ کی شاید ذہن میں ہوں، اس کے بہت سارے نکات تھے۔ اس نکات سے ہمیں ابھی گفتگو نہیں کرنی، ہمیں عشق رسول پر گفتگو کرنی ہے۔ تو عروہ بن مسعود جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے جو ہے حضور کی مبارک ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا کر گفتگو کی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ اپنا یہ ناپاک ہاتھ دور رکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی سے۔ عرب کا دستور تھا اس طرح ہاتھ رکھ کے بات کرتے تھے، لیکن صحابہ اکرام کو یہ دستور بھی جو ہے قابل قبول نہیں تھا۔ حضور کی بارگاہ میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو بے ادبی شمار کی جائے۔ وہ بڑا حیرت زدہ ہوا کہ میں اتنا بڑا سردار اور میں سفیر بن کر آیا ہوں، قاصد ہوں۔ سفیر کی عزت اس وقت بھی ہوتی تھی اور بہت زیادہ، اگر حالت جنگ میں بھی سفیر آئے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، اس کی ایک عزت، سفیر بھیجا جاتا تھا اس لیے کہ وہ پیغام لاتا تھا تو اس کو امان ہوتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ جب یہ سلوک ہوا تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے اتنی جرات کرنے والے، ان کو بتائیے یہ ابو بکر ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ان کا ایک احسان میرے اوپر ہے، اگر وہ احسان نہیں ہوتا تو میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ تو عروہ بن مسعود نے دیکھا کہ جب صحابہ اکرام علیہ رضوان حضور کے ارد گرد ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی جب زمین پہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ زمین پہ نہیں جا پاتا، ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا۔ کوئی نہ کوئی صحابی رسول اپنا ہاتھ آگے کرتے اور اس پانی کو لے لیتے۔ اب بتائیں وضو میں کتنا سارا پانی ہوتا ہے، لیکن ایک قطرہ بھی نہیں۔ کہ صحابہ اکرام اس طرح ٹوٹ پڑتے جیسے آپس میں تلواریں نکل جائیں گی اس پانی کے لیے، اور ایک دوسرے سے جو ہے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ اور اگر کسی کو وہ پانی نہیں ملتا تو وہ اس صحابی کے ہاتھ کو مس کرتے جن کے ہاتھ پہ وہ پانی لگا ہوتا۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کو محبت نہیں کہیں گے، اس کو عشق نہیں کہیں گے۔ کسی ذات سے اتنی محبت کہ اس کے اگر چہرے سے پانی مس ہو کر زمین پہ آ رہا تو وہ زمین پہ نہیں آ سکتا، اتنی محبت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اگر زمین پہ پھینکتے تو وہ زمین پہ نہیں آتا، کوئی نہ کوئی صحابی اپنا ہاتھ بڑھا دیتا، اس کو مل کے اپنے چہرے پہ لگاتے برکت کے لیے۔ عروہ بن مسعود جب واپس گیا مکے تو مکے کے جو سردار تھے جنہوں نے بھیجا تھا اپنا قاصد بنا کے، انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیسا آپ نے دیکھا ہم اس قوم سے جو ہے کتنی آسانی سے نبٹ سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں۔ تو عروہ بن مسعود نے جواب دیا کہ تم اس قوم سے کبھی جیت ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جا کے میں سفیر بن کے گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن ان کے دربار میں رہنے والوں کی اس بادشاہ سے ایسی عقیدت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اب کافروں کو بتا رہے ہیں، سرداران قریش کو بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ وضو کر رہے ہیں تو پانی زمین پہ نہیں آ رہا، وہ صحابہ اکرام ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اس پانی کے لیے۔ جو اپنے نبی کے پانی کو زمین پہ نہیں آنے دیتے تو وہ اپنے نبی کے خون کو کیسے آنے دیں گے؟ وہ تو تلواریں نکال لیں اس پانی کے لیے، اتنا جوش، اتنی محبت ہے۔ تو یہ محبت رسول یہ کفار پر ایک ہیبت طاری کرتی ہے۔ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول رہا ہے اور ایسا رہا ہے کہ بس حضور کے علاوہ کوئی نہیں، تو اس وقت تک مسلمان عروج پر رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کسی گستاخ کو قتل بھی کر دیں تو وہ اس وقت جو ہے وہ جائز ہے۔ حضور کی محبت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور وہاں پر ایک عیسائیوں کا وفد گزرتا ہے، ان کا ایک پادری ساتھ میں ہوتا ہے، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان کی کوئی کھلونا یا گیند جو ہے اس پادری کو جا کے لگتی ہے۔
اب ان بچوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرنے لگتا ہے۔ بچے جو اپنے کھیل کا سامان ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں جو بھی لکڑی ڈنڈے جو بھی ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، وہیں اس کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہ کیس عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے۔ اب ان کو پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا، بچوں سے پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ حضور کی شان میں بکواس کر رہا تھا، یہ ہم کیسے برداشت کرتے ہیں۔ تو پورا وفد جو کھڑا ہوا تھا انصاف لینے کے لیے، قصاص لینے کے لیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے نبی کی شان میں بکواس کرو گے تو یہ تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے، اگر تم میرے سامنے ہوتے ہو تو میں بھی تمہارے ٹکڑے کر دیتا۔ تم قصاص لینے کے لیے آئے ہو، اگر تم قصاص کا مطالبہ کرو گے تو سارے مارے جاؤ گے۔ یہ انصاف تھا اس وقت کے مسلمان حکمرانوں کا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تاریخ اسلام میں، محبت رسول میں، عشق رسول میں کسی کافر کو واصل جہنم کیا ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہو یا صحابہ کرام کی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو سزا کے طور پر سزائے موت دی جائے۔ عمیر بن عدی ایک صحابی ہیں، نابینا صحابی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا مقدمہ لایا گیا۔ انہوں نے ایک عورت کو قتل کر دیا، اور وہ عورت تھی غصہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہی تھی، نابینا تھے، نابینا ہونے کے باوجود جو ہے انہوں نے قتل کر دیا اس کو۔ اب جب وہ مقدمہ لایا گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہوا، سارا معاملہ بتایا تو حضور نے ان کے لیے فرمایا کہ عمیر بن عدی اگرچہ نابینا ہے لیکن یہ آنکھ والوں سے زیادہ سبقت لے گئے۔ اس بدبخت عورت کو قتل کر کے انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ بہت اچھا کام کیا۔ اس وقت ان کی حضور نے تعریف فرمائی کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، یہ عشق رسول میں کیا انہوں نے۔ ظاہر ہے جب ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی جائے تو ایک عاشق رسول، ایک سچا مسلمان کیسے برداشت کرے گا؟ ہمیں جو آج مشورے دیے جاتے ہیں، جو لیبرلز کی طرف سے مشورے آتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے صبر کریں، اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ خود جو ہے بدلہ لے گا، تو ایسے ہی جو ہے ایک پروفیسر اپنی کلاس میں لیکچر دے رہا تھا، اس نے کہا مسلمان جو ہے اس طرح مشتعل ہو جاتے ہیں حضور کی گستاخی پر، جو اس طرح نعوذ باللہ خاصے وغیرہ بنتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ تو اسی میں ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پروفیسر کو اس کی ماں بہن کی جو ہے نا گالیاں شروع کر دیتا ہے، برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ وہ پروفیسر جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ اپنے باپ کو برا کیسے سنے، اپنی ماں کے خلاف کیسی بات سنے، وہ ایک دم مشتعل ہو جاتا ہے اور وہ اسٹوڈنٹ کو پکڑ کے مارنے والا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ سر ایک منٹ ذرا میری بات سنیں، میں نے آپ کو چیک کیا ہے، آپ کے باپ کو میں نے گالی دی، آپ کی ماں کو گالی دی، آپ مشتعل ہو گئے، ابھی آپ ہمیں لیکچر کیا دے رہے تھے کہ صبر کرنا چاہیے، آپ نے صبر کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ تم میرے باپ کو گالی دو گے میں صبر کروں گا؟ تو اس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جب کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرے گا ہم صبر کریں گے۔ تمہارا باپ بڑا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر بڑی ہے، تمہاری ماں کی عزت زیادہ ہے یا ہمارے نبی کی عزت زیادہ ہے؟ تو وہ پروفیسر اسی وقت شرمندہ ہو گیا۔ یہ اس طرح کی جو لیکچر دیے جاتے ہیں یہ ایمان کی کمی ہے، ایمان نہیں ہے ان کے اندر۔ اگر ایمان ہوتا تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، ایمان ہوتا تو اسی وقت فیصلہ کہ بھائی آر یا پار۔ یہ انہوں نے کیسے گستاخی کی، انہوں نے کس طرح بکواس کی، صحابہ کرام علیہ رضوان کیسے، آپ دیکھیں نا بہت سارے واقعات ہیں۔ اور محبت رسول یہی جو ہے کامیابی کی دلیل ہے، اس کے علاوہ عشق رسول اگر نہیں ہے تو چاہے کتنی نمازیں پڑھتے رہیں، کتنی عبادت کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایک شرط ہوتا ہے، دوسرا مشروط ہوتا ہے۔ اب ایک شرط ہی نہیں پائی جا رہی ہے، مشروط کیسے پایا جائے گا؟ اب دین کی جو شرط ہے وہ حضور کی محبت ہے، شرط پائی نہیں جا رہی تو دین پہ عمل کرنا کیسے پایا جائے گا، مسلمان کیسے پایا جائے گا؟ تو یہ شرط ہے، اگر اس میں ذرا سی بھی خامی ہے تو پھر سب کچھ بیکار ہے، چاہے کتنی عبادت، کتنی نمازیں، کتنے روزے رکھ لی جائیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے لوگوں کے بڑے بڑے نام ہوئے، اگرچہ ان کا عمل کم تھا لیکن عشق رسول میں اگر دنیا سے گئے تو انہوں نے بڑا نام کمایا۔
آپ نے نام سنا ہوگا پاکستان بننے سے پہلے، علم الدین، غازی علم الدین کا نام. کون تھے وہ؟ ایک معمولی سے تانگا چلانے والے، ایک معمولی سے جو ہے وہ ایک دخان کے بیٹے، یعنی لوہار کے بیٹے تھے، اور عمر بھی بہت کم. جب انہوں نے سنا کہ ایک ہندو ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی ہے اور پوری کتاب لکھ دی، نعوذ باللہ، تو اس کی دکان پر آپ ایک خنجر لے کر گئے. خنجر بھی آپ نے بڑے اہتمام سے خریدا اور بڑا اس کو جو ہے اس کی دھار وغیرہ لگائی، اور پھر اس کو لے کر گئے اور اس کو اس کی دکان میں گھس کے ہی مارا. پھر آپ کو انگریز کا دور تھا، سزائے موت سنائی گئی. پاکستان کی پوری ہسٹری میں آپ دیکھیں تو پاکستان بننے کے بعد سوائے غازی ممتاز قادری صاحب کے کسی کو سزائے موت اس مسئلے میں نہیں ہوئی کہ کسی گستاخ کو مارا ہو اور سزائے موت ہو جائے. وہ انگریز کا دور تھا، کافروں کا دور تھا، لیکن ان کی وکالت کے لیے کون آئے تھے؟ قائد اعظم وکیل بنے تھے ان کے. اور ڈاکٹر علامہ اقبال، ان کی کیا الفاظ تھے کہ یہ لوہار کا بیٹا، ایک دخان کا بیٹا جو ہے وہ ہم سے بازی لے گیا. حضرت سید دلدار شاہ صاحب، جب آپ نے نماز جنازہ کے لیے آپ گئے ہیں تو آپ اچانک جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ سے لوگ پوچھتے ہیں حضور کیا ہوا، کیا دیکھ لیا آپ نے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی حدیث پڑھائی، ساری زندگی میں نے قرآن پڑھایا، تفسیر پڑھائی، لوگوں کو ساری زندگی دین کا درس دیتا رہا، لیکن کبھی بھی حضور کی خواب میں بھی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے. آج میں اس عاشق رسول کا جنازہ پڑھا رہا ہوں تو سامنے حضور تشریف فرمائیں، جنازے میں حضور تشریف لائیں، اس عاشق رسول. اور جیل میں، میاں والی کی جیل میں، وہاں پر جب آپ تشریف فرماتے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام آپ کی جو ہے وہاں پر جیل میں پہنچے، آپ سے گفتگو کی. غازی علم الدین نے عرض کی کہ حضور آپ تو اتنے جلیل القدر نبی ہیں اور آپ مجھ جیسے عام سے بندے کو دیکھنے کے لیے آئے، کیا وجہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھنے آیا ہوں کہ یہ علم الدین ہے کون. جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضری ہوتی ہے وہاں پر علم الدین علم الدین علم الدین یہی تذکرہ ہوتا ہے. تو میں دیکھنے آیا ہوں کہ وہ ہے کون جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ذکر کرتے ہیں. تو یہ کیوں ملا؟ یہ ایک کافر کو، گستاخ کو، بے ادب کو قتل کیا اور حضور کی محبت میں کیا، تو یہ ان کو اتنا بڑا رتبہ ملا. ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شاہ جی آپ قبر میں سے تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں، شاہ سید دلدار شاہ صاحب کو، کہ آپ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لائیں، میں اکیلے جانا چاہتا ہوں. اکیلے گئے اور جا کے جو ہے قبر میں غازی علم الدین سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو علم الدین، میں تم سے وصیت کرتا ہوں. تم نے مجھ سے وصیت کی تھی، ایک جیل میں ملے تھے کہ مجھے جو ہے میامی کے وہاں پہ میاں والی کے قبرستان میں دفن نہ کیے جائے. میں نے اس وصیت پہ عمل کیا، آپ کی تدفین ہو گئی تھی، لیکن میں نے انگریز گورنمنٹ سے جو ہے لڑ کے ان کو مراسلہ بھیجا، درخواستیں بھیجی اور وہاں سے نکال کے آپ کو لاہور میں دوبارہ آپ کی تدفین کی گئی. اب میں آپ سے ایک وصیت کرتا ہوں، جب قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو میرا سلام ضرور کہہ دینا. تو یہ عشق رسول ہے، محبت رسول ہے. جب کوئی عشق رسول میں دنیا سے جاتا ہے نا تو بڑے انعام و اکرام ملتے ہیں، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتوں کی بارشیں فرماتا ہے اور وہ کامیاب جاتا ہے، چاہے اس کے عمل چاہے کیسے بھی ہوں. غازی ممتاز قادری صاحب ایک کانسٹیبل تھے، لیکن جب اس دنیا سے گئے تو کتنے بڑے بڑے علماء، کتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث، کتنے بڑے بڑے پیران عظام وہ اس جگہ کھڑے ہیں جہاں جنازہ ہو رہا ہے، اور وہ ایسے ہیں کہ جن کے ہزاروں کی تعداد میں مریدین ہیں اور ہر مرید یہ چاہتا ہے کہ پیر صاحب نے اس کا جنازہ پڑھائیں. آج پیر صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ممتاز قادری صاحب کا جنازہ پڑھانے کی ان کو سعادت مل جائے، اور وہ جنازے میں شرکت کے لیے جو ہے اپنے آپ کو بڑا فخر سے وہاں پر حاضری دے رہے ہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ نہ کوئی وہ عالم دین تھے، نہ کوئی حافظ تھے، نہ قاری تھے، عشق رسول میں دنیا سے گئے، ایک گستاخ کو واصل جہنم کر کے گئے. تو اپنی زندگیوں کو ہم گزاریں حضور کی محبت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں، نمازوں میں درود و سلام اور